ہے لیکن 4 آدمی کو نہیں ملتی۔ ماں باپ کا نافرمان اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، تقدیر کو جھٹلانے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، احسان کر کے تانا مارنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، اور چوتھا بدنصیب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا محروم ہونے والا کون ہوتا ہے؟ جو دارو پیتا ہے، دارو اس کے لیے حرام ہے پھر بھی حلق کے نیچے اتار رہا ہے۔ جنت سے 4 آدمی محروم ہوں گے۔ پہلا بدنصیب ماں باپ کا نافرمان، سود کھانے والا، یتیم کا مال کھانے والا اور دارو پینے والا۔ 3 آدمی کی نماز کان سے اوپر، سر سے اوپر، آسمان کے اوپر نہیں جاتی۔ وہ 3 بدنصیب کون ہیں؟ نافرمان عورت جو نافرمانی کرتی ہے شوہر کی، اس کی نماز کان سے اوپر نہیں جاتی، آسمان تک نہیں پہنچتی۔ دوسرا آدمی جس کی نماز کان سے اوپر نہیں، بھگوڑا غلام، نافرمان غلام۔ تیسرا آدمی جو مسلمان ہو کر کے دارو پیتا ہے، اس کی نیکی کان سے اوپر نہیں جاتی، آسمان تک نہیں پہنچتی۔ 3 چیزیں حرام ہیں، کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گی۔ سور کی قیمت، سور جس طرح کھانا حرام ہے، اس کی قیمت بھی کھانا حرام ہے۔ اسی طرح مردار جس طرح حرام ہے، اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ اسی طرح شراب جس طرح حرام ہے، اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ چوتھی اور آخری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک شراب کی وجہ سے 10 آدمی پر لعنت ہوتی ہے۔ جو آدمی اٹھا رہا ہے شراب اپنے لیے، دوسرے کے لیے، ان دونوں آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو شراب نچوڑ رہا ہے اپنے لیے اور دوسرے کے لیے، ان دونوں آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تیسرا آدمی جو شراب خرید رہا ہے، چوتھا آدمی جو دوسرے کے لیے شراب خرید رہا ہے، ان دونوں آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو شراب بیچ رہا ہے اپنے لیے، دوسرے کے لیے، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو اپنے لیے پی رہا ہے، دوسرے کو پلا رہا ہے، ان تمام لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ شراب سے کیا نقصان ہوتا ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 80% جوان خودکشی کرتے ہیں۔ دارو پینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 74% جوان جیل جاتے ہیں۔ دارو پینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 79% جوان کنگال ہو جاتا ہے۔ رات میں لاکھ پتی تھا، صبح ہوتے ہی خاک پتی ہو جاتا ہے۔ شراب کا نقصان کیا ہے؟ وقت سے پہلے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ شراب کا نقصان کیا ہے؟ کہ جوانی میں موت آ جاتی ہے۔ شراب کا کیا نقصان ہے؟ حدیث کی 2 کتاب کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک شراب آتی ہے، پوری دنیا کی برائی جنم لیتی ہے، پوری دنیا کی برائی آ جاتی ہے۔ سنن بیہقی حدیث کی کتاب ہے، مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے۔ 2 کتابوں کے حوالے سے مثال دیتا ہوں، پیغام ختم کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، 1 سال دارو چھوڑ کر کے دیکھیے، اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی عطا فرمائے گا۔ دارو آپ چھوڑ دیجئے، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا۔ عورت نے بہلا پھسلا کر کے بلایا، خوبصورت جوان کو بلایا، کمرہ بند کر دیا، اس کے سامنے 3 چیزوں کو پیش کیا۔ یا تو تم دارو کا 1 گلاس پی لو، ہم تم کو معاف کر دیں گے، دروازہ کھول دیں گے، یا تو تم اس بچے کو قتل کر ڈالو، اس کے بعد ہم دروازہ کھولیں گے، یا تم مجھ سے زنا کرو، اس کے بعد یہ دروازہ کھولیں گے۔ اب یہ سوچنے پر مجبور ہے، کروں تو کیا کروں؟ یہ بھی گناہ ہے، دارو پینا، بچے کو قتل کرنا یہ بھی گناہ ہے، عورت سے زنا کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اس نے سوچا کہ سب سے چھوٹا گناہ دارو پینا ہے، بچے کو قتل نہیں کرتا ہے، عورت سے زنا نہیں کرتا ہے، اور گلاس اٹھا کر کے جیسے حلق کے نیچے اتارتا ہے، سر پہ نشہ آیا، بچے کو قتل کرتا ہے، زنا کرتا ہے، 1 شراب آئی، سارے گناہ آ گئے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دارو سے توبہ کرتے ہیں، بری مجلس میں اللہ حاضر ہے، خدا کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے توبہ کیجئے، انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا سماج دارو سے پاک ہوگا۔ ہاتھ لائیے انشاءاللہ۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے۔ تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ نفس کے تابع ہوئے مہمان رخصت ہو گیا، وہ زنانے میں گھسے